السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین۔ وقال اللہ تعالی اذن من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ وقال اللہ تعالی اذن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت او حرکت او صلبت۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ میں جس موضوع اور عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، اس کا تعلق ایمان اور توحید کے سے پہلے کے عمل سے، ایمان سے بھی پہلے کا عمل، توحید سے بھی پہلے کا عمل، اور وہ ہیں اجتناب شرک، رد کفر، کفر کا انکار، نافرمانی سے برات اور بیداری کا اظہار۔ اور اس لیے بھی اس عنوان اور موضوع کا میں نے انتخاب کیا کہ رمضان کے بعد ایک طرح سے تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، تو عام طور سے ذہنوں اور دماغوں میں جو بات ہے وہ یہ کہ توحید اور ایمان سے آغاز ہونا چاہیے، اور ایک زمانے تک میری بھی اس طرح توجہ نہیں تھی کہ عام طور سے واعظین، مقررین، مدرسین توحید سے، ایمان سے، اسلام کا آغاز کرتے ہیں، تعلیم و تربیت کا، جبکہ یہ صحیح ترتیب نہیں ہے۔ صحیح ترتیب وہ ہیں جو کلمے میں ہے اور جو ایمان سے پہلے کی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی شرک سے بچنا۔ شرک سے بچنے کے لیے شرک کو جاننا ضروری ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص کو شرک کا علم نہ ہو اور پھر بھی وہ شرک سے بچ جائے۔ اور پھر چونکہ شرک صرف ایک عقیدہ اور ایک عمل نہیں ہے، شرک ایک نظام ہے، ایک تحریک ہے۔ جس طرح سے توحید اور ایمان صرف ایک عقیدہ اور ایک عمل نہیں ہے، توحید اور ایمان کے ذریعے سے ایک نظام وجود میں آتا ہے، ایک تحریک وجود میں آتی ہے۔
تو شرک سے بھی ایک نظام اور ایک تحریک وجود میں آتی ہے. اور اسلام نے یہ جو ترتیب قائم کی ہے کہ اللہ کو ماننے سے پہلے، اللہ کے اقرار سے پہلے، اللہ پر ایمان لانے سے پہلے ایک انسان کفر اور شرک کا انکار کرے، تو یہ عین اصول کے مطابق ہے، عین ترتیب کے مطابق ہے. اور اس ترتیب کو ہم کلمہ طیبہ کی اس مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بیان کی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسی بہترین مثال بیان کی. کشجرۃ طیبہ، جیسے کہ ایک بہترین درخت ہوتا ہے، اصلھا ثابت، اس کی جڑ زمین میں گہری اور مضبوط ہوتی ہے، وہ فروع فی السماء، اور اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہوتی ہے. توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور ہر وقت وہ اللہ کی اجازت سے پھل لاتا ہے. تو کلمہ طیبہ کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی مثال کے ذریعے سے سمجھایا جو زمین میں اگتا ہے، کہ اس کی جڑ زمین میں گہری ہوتی ہے، جس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ شرک سے بچنا اللہ پر ایمان لانے سے پہلے کتنا ضروری ہے. کاشتکاری کی مثال جو تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، آخرت کے عقیدے کے حوالے سے جو دی گئی، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جو تحریک اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اس کو زراعت ہی سے بیان کیا، کاشتکاری سے بیان کیا. مثلٌ فی التوراۃ و مثلٌ فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. کہ ان کی مثال یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی مثال توریت اور انجیل میں بھی ہے. کزرع، جیسے کہ زراعت ہوتی ہے، کھیتی ہوتی ہے. اخرج شطأہ، اس سے ایک پودا نکلتا ہے، کوپل نکلتی ہے. شروع میں وہ پودا کمزور ہوتا ہے اور پھر اس میں مضبوطی آ جاتی ہے، اور پھر اس میں پھل آتے ہیں جو کسانوں کو بھلے لگتے ہیں، کسان خوش ہوتے ہیں اپنی فصل کو دیکھ کر. تو اس مثال کے ذریعے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مومن پر، مسلم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کھیتی کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کی مثال بیان کی گئی. کلمہ طیبہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی مثال کے ذریعے سے سمجھایا، اور کلمہ طیبہ میں بھی لا الہ کا اقرار پہلے ہے، لا الہ کا لفظ پہلے ہے، کوئی معبود نہیں، انکار کفر اور انکار شرک پہلے ہے. زمین کو صاف کرنے سے پہلے اگر کسی کاشتکار نے اگر بیج ڈال دیا، وہ بیج نہیں آ سکتا. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم زندگی میں توحید کو لانا چاہتے ہیں، ایمان کو لانا چاہتے ہیں، لیکن کفر اور شرک کو ذہن اور دماغ سے نکالے بغیر، نافرمانی کا عقیدہ اور نافرمانی کے اعمال کو زندگیوں سے نکالے بغیر، ذہن اور دماغ کو کفر اور شرک سے پاک کیے بغیر، ہم ذہن اور دماغ کی زمین میں اسلام کا بیج بونا چاہتے ہیں، قرآن کا بیج بونا چاہتے ہیں، توحید کا بیج بونا چاہتے ہیں، تو کبھی کامیابی نہیں ملے گی. جس طرح سے اس کاشتکار کو کبھی کھیتی میں کامیابی نہیں مل سکتی جس نے زمین کو صاف نہیں کیا، اور زمین کی صفائی سے پہلے جو زمین بنجر تھی، دوسرے پودوں سے بھری ہوئی تھی، سخت تھی، اور صفائی سے پہلے صاف کیے بغیر اس نے جوار کے بیج، کپاس کے بیج اور جتنی بھی فصلیں ہو سکتی ہیں وہ فصلوں کے بیج اس نے لا کر اس نے بو دیا، ڈال دیا، ضائع ہو جائیں گے بیج. کاشتکار اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کھیتی کی صفائی پہلے ضروری ہوتی ہے. یہی ترتیب اسلام کی بھی ہے، اور اللہ نے کلمے کے ذریعے سے یہی سمجھایا ہے
لا الہ کوئی معبود نہیں۔ آج سب سے بڑا جو نقص ہے تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ ایک تو امت مسلمہ بحیثیت مجموعی، مسلمان بحیثیت مجموعی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے آمادہ نہیں، جاننے کے لیے، اور کچھ آمادہ ہے بھی تو ان کا ذہن صرف معروفات کی طرف ہے۔ اچھے اعمال معروف ہمیں کرنا چاہیے، کون کون سے اچھے اعمال ہیں، کرنے کے اعمال کون کون سے ہیں، تو کرنے کے اعمال بھی اسلام میں، لیکن وہ تھوڑے، کرنے کے اعمال معروفات تھوڑے ہیں، کم ہیں، بچنے والے اعمال زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں، اعمال متعین ہیں، معروف متعین ہیں، اور گناہ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ابلیس اور ابلیس کے جو پیروکار ہیں وہ نئے نئے گناہ، نئی نئی نافرمانیاں معاشرے میں ایجاد کرتے رہتے ہیں، پیدا کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو بہکاتے ہیں، اور لوگ ان کے گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کے شکار بن جاتے ہیں۔ نافرمانی کی طرف سے بے توجہ ہونے کی وجہ سے، کفر و شرک کی طرف سے بے توجہ ہونے کی وجہ سے، ایمان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے شرط قرار دیا انکار کفر اور انکار شرک کو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ دین میں زبردستی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا، الگ الگ کر دیا۔ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اسی نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ پر ایمان لایا، اسی نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا، مضبوط سہارا اسے ملنے والا ہے۔ لن انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، جو رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ترتیب بیان کی، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد۔ جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، طاغوت صرف پتھروں کے بت کو نہیں کہتے، جو انسان پوجے جاتے ہیں وہ بھی طاغوت ہوتے ہیں۔ بہت ساری پارٹیاں طاغوت میں آتی ہے، نظریات بھی طاغوت میں آتے ہیں، اور شخصیات بھی طاغوت میں آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ نساء میں منافقین کے کردار کو بیان کیا کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کا اور آخرت پر ایمان لانے کا، لیکن ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ طاغوت کی طرف اپنے معاملات کو لے جاتے، اپنے مقدمات کو لے جاتے ہیں۔ تو کیا پتھروں کے پاس وہ لے جاتے تھے؟ وہ پتھروں کے پاس نہیں لے جاتے تھے، مورتیوں کے پاس نہیں لے جاتے تھے اپنے معاملات۔ جو سرگنے تھے، ان کے جو لیڈر تھے، منافقین کے جو لیڈر تھے، یہود و نصارہ کے جو لیڈر تھے، مشرکین کے جو لیڈر تھے، ان کی طرف ان کے پاس اپنے معاملات کو لے جاتے تھے۔ ان کے طرف معاملات کو لے جانے کو اللہ نے کہا کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ طاغوت سے اپنے معاملات کو حل کروانا چاہتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بھی، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کرے، اس سے کفر کرے۔ شرک، شرکت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں بھی کہتے ہیں پارٹنرشپ۔ میں اس کا شریک ہوں، میری تجارت میں شریک ہے، میرے کاروبار میں شریک ہے، تو یہ کاروبار میں شرکت، دنیا کے معاملات میں شرکت تو ہو سکتی ہے، لیکن خدائی معاملات میں، خدا کی شریعت میں، خدا کے دین میں کسی کی شرکت نہیں ہو سکتی۔ اس کی عظمت میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کی شرکت اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔
فرشتوں کی بھی شرکت نہیں رکھی ہے، انبیاء بھی اس میں شریک نہیں ہیں، اولیاء کے اور اہل ایمان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکیلا ہے اپنی ذات اور اپنے صفات کے لحاظ سے۔ شرکت اور دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی اگر کوئی پارٹی ہے، کوئی نظام چلانا چاہتی ہے تو وہ بھی شرکت گوارا نہیں کرتی، اس کو بھی سب سے زیادہ جو ناپسند ہے وہ شرک ہی ناپسند ہے۔ کانگریس پارٹی بی جے پی کی شرکت کبھی گوارا نہیں کر سکتی، بی جے پی کانگریس کی شرکت کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ کانگریس کا رکن ہوتے ہوئے کوئی بی جے پی کا رکن نہیں بن سکتا، ممبر نہیں بن سکتا، بی جے پی کا ممبر ہوتے ہوئے کوئی شیو سینا کا ممبر، سماجوادی پارٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا، سماجوادی پارٹی کا ممبر ہوتے ہوئے رہتے ہوئے بی جے پی کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اور اگر وہ درخواست دے کہ میں تمہارا ممبر بننا چاہتا ہوں تو مان لینا، خوش ہونا چاہیے نا، لیکن وہ پارٹی تقاضا پہلے استعفیٰ دو، راضی نامہ دے۔ جس پارٹی سے تمہارا تعلق ہے پہلے اس سے اپنا پیچھا چھڑاؤ، راضی نامہ دو، استعفیٰ دو، تب تمہاری ممبرشپ قبول ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے لوگوں کا یہ خیال، لوگوں کا یہ طرز عمل، لوگوں کے یہ اصول، پارٹیوں کے اصول لوگوں کو تو سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر کوئی پارٹی یہ کہتی ہے کہ صرف تم ہمارے ہی رکن و ممبر رہ سکتے ہو، ہمارے رکن و ممبر ہوتے ہوئے تم کسی اور کے رکن و ممبر نہیں بن سکتے۔ دو پارٹیوں کی رکنیت، دو پارٹیوں کی سدسیتا کسی بھی پارٹی میں نہیں چلتی۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ اسلام سے اور اہل ایمان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہاں پر کفر، نظام کفر کا رکن ہوتے ہوئے، نفس کا بندہ ہوتے ہوئے، مال کا بندہ ہوتے ہوئے، زمین کا اور ملک کا بندہ ہوتے ہوئے وہ اسلام اللہ کا بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بھی نفس کی رکنیت نہیں چلتی۔ کوئی نفس کو اپنا خدا سمجھ رہا ہے، نفس کو بڑا سمجھ رہا ہے، تو یہ سمجھتے ہوئے اس کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے۔ کوئی کسی لیڈر کو بڑا سمجھ رہا ہے، اس کو حاکم سمجھ رہا ہے اور اس سے محبت رکھتا ہے، اس کا ڈر و خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، یہ ہوتے ہوئے اسلام کا رکن نہیں بن سکتا۔ کوئی مال کا بندہ ہے، پرستار ہے، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، کوئی خاندان کا پرستار ہے، کوئی حکومت کا پرستار ہے، اور کوئی والدین کا پرستار ہے، تو یہ تمام پرستشوں کے ساتھ اسلام کی رکنیت نہیں چل سکتی۔ اسلام میں داخلہ اس کو نہیں مل سکتا۔ اسلام میں داخلہ اسی وقت ملتا ہے جب کہ وہ ہر قسم کی بندگی سے انکار کر دے۔ لا الہ، عام ہے یہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، مگر اللہ، صرف ایک ہی اللہ کو معبود ماننا ضروری ہے، ایک ہی اللہ کو خالق، فرما روا، حکمراں، قانون ساز ماننا ضروری ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر دراصل اسلام کی تحریک کھڑی ہوتی ہے، اور جب اسلام کی تحریک کھڑی ہوتی ہے، اسلام کا نظام وجود میں آتا ہے، تو پھر اس کے مد مقابل کوئی تحریک ٹھہر نہیں سکتی، لیکن شرط یہ کہ اس کے ماننے والوں میں کسی اور کے لیے مودت اور موالات نہ ہو، باطل تحریک کے لیے محبت نہ ہو، باطل کا ڈر و خوف اس کے دل کے اندر نہ ہو، باطل کی حمایت اور باطل کی تائید نہ ہو، تو دنیا میں اہل حق کم رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کو دنیا میں غالب کیا ہے۔ لیکن جب شرک آ جاتا ہے، ایمان کے دعوے کے باوجود، اللہ کو ماننے کے دعوے کے باوجود، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں مسلمانوں کو ناکام بھی کرتا ہے۔ یہود و نصارہ میں شرک آ گیا تھا۔ کس قسم کا شرک تھا؟ اللہ کے انکار کا شرک نہیں تھا۔ عیسائی اس وقت بھی اللہ کو مانتے تھے، آج بھی مانتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں،
اسی کا نام ہے شرک۔ یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ نفرت کی وجہ سے، بیداری کی وجہ سے جو شرک کرے گا، اسلام کا انکار کر کے، اللہ کا انکار کر کے کوئی اس کی ذات اور صفات میں شریک قرار دے گا تو وہی شرک ہوگا۔ اللہ کی محبت کے دعوے کے ساتھ، اسلام کی محبت کے دعوے کے ساتھ اگر کوئی شرک کرے گا تو وہ بھی اللہ کے نظر میں مبغوض ہوگا، وہ اللہ کی نظر میں نافرمان ہوگا، ملعون ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت و مارو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، نبیوں کی قبروں کو انہوں نے سجدے کی جگہ بنا لیا، سجدہ کرتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت اور ملامت کی ہے۔ تو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، شرک سے انکار کی بنیاد پر جو تحریک وجود میں آتی ہے وہ ہوتی ہے اسلامی تحریک، اور وہ ہوتا ہے مومن، وہ ہوتا ہے مسلم۔ لیکن اگر زندگی میں اگر شرک ہو تو پھر وہ مسلم مشرک دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک طرف وہ مشرک بھی ہو اور دوسری طرف وہ مسلم بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج جو مسلمانوں میں جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں زندگی کے تمام معاملات سے متعلق، شرک صرف ایک عقیدہ نہیں، شرک جب عقیدے میں آتا ہے تو بہت ساری چیزیں وجود میں آتی ہے، جنم لیتی ہے۔ جس طرح سے توحید اور ایمان زندگی میں وجود میں آتا ہے تو بہت ساری اچھائیاں زندگی میں آتی ہے۔ شرک اگر زندگی میں آتا ہے تو بہت ساری غلط باتیں زندگی میں آتی ہے۔ آج جو مسلم معاشرے کی صورتحال ہے تو یوں تو زندگی کے بہت سارے معاملات میں شرک آیا ہوا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدھی امت مسلمہ بر صغیر کی مزار پرستی کے شرک میں مبتلا ہے، اولیاء پرستی کے شرک میں مبتلا ہے، اور اس پر کوئی ندامت بھی نہیں، کوئی احساس بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور کتنی سخت ترین تنبیہ ہے شرک کے متعلق، شرک کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی اور کوئی توقع کر بھی نہیں سکتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ہوگا اور وہ شرک کریں گے، لیکن دراصل اس تنبیہ کے ذریعے سے، اس ڈانٹ کے ذریعے سے آپ کی امت کو شرک کی نفرت، شرک کی مذمت دلانا تھا کہ شرک کتنی بری چیز ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ لا یحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ تنبیہ دراصل امت مسلمہ کے لیے، یہ ہمارے لیے ہے۔ پھر شرک کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ حاکمیت، اللہ کی حاکمیت میں شرک کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ قانون ساز حکمراں کسی کو مان لینا، یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں امت مسلمہ کا معاشرتی نظام، سیاسی نظام کو صحیح رکھنے کے لیے، جب یہاں مسلم دور حکومت کمزور ہو رہا تھا، انگریز یہاں غالب آ رہے تھے، تو جو قوم سیاسی لحاظ سے مغلوب ہوتی ہے تو معاشرتی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے کچھ نظم اور ضبط بنانا پڑتا ہے، ورنہ وہ قوم پھر جو حاکم ہوتی ہے اس کی غلام ہو جاتی ہے، اس کی سیاسی غلام، اس کی ذہنی غلام ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آج امت مسلمہ ہو گئی، سب انتظام کرنے کے باوجود، اس لیے کہ وہ جو نصاب ترتیب دیا گیا تھا تو چند سالوں تک تو امت مسلمہ اس پر قائم رہی۔ قرآن حدیث کا نصاب وہ تو ہے اپنی جگہ پر،
لیکن ہر وقت ہر مسلمان کہاں پورا قرآن مجید پڑھتا ہے؟ ہاں اگر وہ نماز کو سمجھ لیتے، نماز کو، اذان کو سمجھ لیتے تو پھر شرک کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی تھی، سیاسی شرک کے لیے بھی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی تھی، سماجی شرک کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی تھی، اور تعلیمی شرک کے لیے بھی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ تعلیم کے ذریعے سے بھی شرک آتا ہے، وہ تعلیم جو خدا کے انکار پر مبنی ہے، خدا کے انکار پر مبنی ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی اس نصاب پہ نہیں ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے مشرکانہ تعلیم ہوتی ہے، جو پڑھنے والوں پر شرک کے اثرات پیدا کرتی ہے۔ وہ سیاسی نظام جس میں خدا کی بالادستی نہیں ہے، تو وہ مشرکانہ نظام بھی اپنے ماننے والوں پر وہ اللہ کی نافرمانی کے اثرات وہ پیدا کرتا ہے وہ نظام۔ تو 5 کلموں کا نصاب ترتیب دیا تھا آج سے 250 سال پہلے شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت پورے ہندوستان کے علماء کے ایک طرف سے وہ امیر ہوتے تھے، سربراہ ہوتے تھے، تو ان کی قیادت میں پوری ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک نصاب ترتیب دیا گیا تھا 5 کلموں کا، اور اس میں سب سے زیادہ جو زور تھا وہ شرک سے بچنے پر زور تھا۔ معروف تو لوگ سمجھتے ہیں، معروف کے لیے بہت زیادہ کسی کی دشمنی مخالفت مول لینی نہیں پڑتی، لیکن شرک سے بچنے کے لیے حکمرانوں کی دشمنیاں مخالفتیں مول لینی پڑتی ہے۔ شرک سے بچنے کی دعوت کے لیے رد کفر کی تحریک چلانے ہی پر آزمائش آتی ہے، ورنہ اللہ کو ایک مانو، نبیوں کو مانو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، کون اس کو برا سمجھتا ہے؟ سچ بولو، سب لوگوں کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہے، اس کے آڑے نہیں آتے لوگ، لیکن جب آپ کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بڑائی نہیں چلیں گی، نہ تعلیم کے سلسلے میں، نہ سیاست کے سلسلے میں، نہ ملک کے دستور کے سلسلے میں، تو وہاں پر بہت ساری مشکلات آ جائیں گی، جس کا علامہ اقبال نے ایک شعر میں تذکرہ کیا ہے کہ چومی گویم مسلمانم بلردم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہو گیا، تو میں لرز جاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کی مشکلات کیا ہے، کہ دانم مشکلات لا الارا، لا الہ کے ساتھ کیا مشکلات جڑی ہوئی ہے، الا اللہ کے ساتھ اتنی مشکلات نہیں ہیں، لیکن لا الہ کے ساتھ مشکلات زیادہ جڑی ہوئی ہے، اور یہی مشکلات اور پریشانیوں سے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی گزرنا پڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی گزرنا پڑا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی لا الہ کی مشکلات ہی سے گزرنا پڑا۔ تو موجودہ مسلمانوں نے، ہم نے اس کا جو حل نکالا کہ لا الہ کی بات ہی مت کرو، لا الہ کو نظر انداز کر دو، الا اللہ کی بات کرو، معروف کی بات کرو۔ اور کچھ تحریکات نے اور کچھ جماعتوں نے تو اصول کے طور پر یہ بات شامل کر لیا، بھلے انہوں نے تحریر میں نہ لکھا ہو، اور کچھ انہوں نے تو تحریر میں بھی لکھ دیا کہ منکر کو مت چھوڑو، معروف کی دعوت دو، منکر کو مت چھیڑو، اور پھر اس کا فائدہ بھی اس کے تحت لکھ دیا کہ منکر کو نہیں چھوڑنے میں ہم نے زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ تو کیا خدا بن گئے؟ اللہ کو نہیں سمجھتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو جگہ جگہ حکم دیا کہ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے برپا کیا کہ تم بھلائی کو حکم دیتے رہو اور منکر سے روکتے رہو، منکر سے روکے بغیر ہم دین اور ایمان پر قائم نہیں رہ سکتے۔ تو 5 کلموں کا جو نصاب تھا، پہلا کلمہ تو اس میں ہے، دوم کلمہ بھی ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں، سوم کلمہ اللہ کی بڑائی بزرگی پر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چارم کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے اقتدار اور بادشاہت، حاکمیت الہ کی دعوت اور بات، اللہ کے اقتدار اعلیٰ کی دعوت اور بات، اسلام کے سیاسی نظام کی دعوت اور بات۔ تو یوں تو پہلے کلمے بھی ہے، لا الہ الا اللہ میں اسلام کے سیاسی نظام کی دعوت اور بات بھی ہے،
اسلام کے علاوہ جو سیاسی نظام ہے اس کا انکار ہے لا الہ الا اللہ میں بھی، لیکن اسی کو سمجھانے کے لیے اور چاروں کلمہ ترتیب دیا گیا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کا عنوان ہی قائم کیا گیا توحید. گویا کہ لہ الملک و لہ الحمد کو مانے بغیر کسی کی توحید مکمل نہیں ہوتی، کہ اسی کے لیے اقتدار، اسی کے لیے بادشاہت ہے. لیکن جو اللہ کے اقتدار اور بادشاہت کی بات کرے گا، اسلام کے سیاسی نظام کی بات کرے گا، تو زندگی اور موت کا سوال پیدا ہو جائے گا. اس لیے اس کے ساتھ قرآن کا لفظ جوڑا گیا یحیی و یمیت. زندگی اور موت فرعون کے ہاتھ میں نہیں تھی، وہ خود مرا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر کے. زندگی اور موت نوح علیہ السلام کے مخالف سرداروں کے ہاتھ میں نہیں تھی، وہ نوح علیہ السلام کی زندگی میں مرے ہیں ڈوب کر. زندگی اور موت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے ہاتھ میں نہیں تھی، آزر کے ہاتھ میں نہیں تھی، قوم کے ہاتھ میں نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام زندہ رہے، ان سے پہلے ان کی قوم کا خاتمہ ہوا ہے. لوط علیہ السلام کی زندگی ان کے مخالفین سرداروں کے ہاتھ میں نہیں تھی، ان کے جو مخالفین سردار تھے لوط علیہ السلام کی زندگی میں ان کا خاتمہ ہوا ہے. شعیب علیہ السلام کی زندگی بھی ان کے مخالفین سرداروں کے ہاتھ میں نہیں تھی، شعیب علیہ السلام کے موجودگی میں ان کا خاتمہ ہوا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضرت خباب بن ارد کی زندگی، حضرت بلال کی زندگی ابو جہل ابو لہب کے ہاتھ میں نہیں تھی، ان کا خاتمہ ہوا ہے. ابو جہل کا بھی خاتمہ ہوا ہے حضرت خباب بن ارد سے پہلے، حضرت بلال سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. تو تم مت ڈرو، اللہ کے اقتدار کی بات کرنے کے سلسلے میں اپنے اندر باطل اقتدار کا ڈر مت پیدا کرو. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. اور پنجم کلمے کا نام ہی ہے رد کفر. پنجم کلمہ رد کفر، رد کفر بھی کہتے ہیں لوگ، عربی سے زیادہ واقف نہیں تو کفر کہہ لیجئے، کفر کہہ لیجئے. انداز کا فرق ہے، لہجے کا فرق ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لفظ تو وہی ہے نا. لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ مکتبوں میں پڑھنے والے بچے کم از کم انہوں نے بچپن میں نہیں پڑھا، بچپن میں پڑھا ہے تو کم از کم بچپن میں سمجھ لیتے. تو موجودہ جو نظام کفر ہے، تعلیم کا جو کفر ہے، سیاست کا جو کفر ہے، تو اس کا رد کرتے، اس سے بچ جاتے. لیکن رد کی بجائے قرآن میں ایک لفظ ہے اد، اس کے وزن پر اد کہتے محبت کو. ودوا لو تدہنون فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے لیے نرم پڑے تو وہ بھی آپ کے لیے نرم پڑ جائیں گے، مودت. تو امت مسلمہ نے یہاں بھی یہ کام کیا کہ جوڑا تو گیا تھا پنجم کلمے کے ساتھ رد کفر، کفر کو مسترد کرنا، کفر کو ٹھکرانا. یہ 5 کلموں کا جو نصاب کا اثر پورے طور سے بہت حد تک جو اپنے دستور میں جو لیا ہے وہ جماعت اسلامی نے لیا ہے. جماعت اسلامی کا جو دستور بنا ہے، منشور بنا ہے، تو جو جماعت اسلامی کے دستور کو پڑھتے، جنہوں نے پڑھا ہے، جو 5 کلموں کے نصاب کو پڑھتے ہیں، وہ اچھی طرح ان دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. جماعت اسلامی نے اپنے دستور میں کلمہ طیبہ کی جو تشریح کی ہے وہ بالکل وہی تشریح ہے جو 5 کلموں سے لی گئی ہے. پنجم کلمہ رد کفر، اجتناب طاغوت، اجتناب کفر، یہ جماعت اسلامی کے منشور میں شامل ہے. تو وہ تو پنجم کلمے کی دعوت اور بات ہے. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ تبت. اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ کچھ بھی شریک کروں، ان اشرک بہ شیئا، کچھ بھی میں شریک کروں تیری پناہ چاہتا ہوں. وانا اعلم بہ، اور میں جانتا ہوں. کتنے لوگ جانتے ہیں کفر، شرک اور شرک کے اقسام کو؟ دعوت ہم کرتے ہیں. ایمان مجمل بہت چھوٹا ہے، اس کے بغیر کوئی ایمان مکتبوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ ایمان مجمل. آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی. کہو میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے. لیکن دعوے پر دلیل ہے کہ نہیں؟ یہ ایمان مجمل کو مانے بغیر، پڑھے بغیر کسی کا ایمان معتبر ہوتا نہیں.
قبیل تو جمی احکامی، تمام احکام کو قبول کرنے کی بات اس میں ہے، جو تعلیم سے متعلق ہے، جو سیاست سے متعلق ہے، جو شراب کی حرمت سے متعلق ہے، جو پردے سے متعلق ہے، اور بے دینی زندگی سے متعلق جو احکام ہیں کہ بے دینی کی زندگی سے تمہیں بچنا چاہیے، آزادانہ زندگی سے تمہیں بچنا چاہیے، وہ قبیل تو جمی احکامی آج اگر امت مسلمہ ایمان مجمل پر اگر آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امت مسلمہ اگر لا الہ الا اللہ پر اگر آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ابھی لا الہ کی بھی تفہیم نہیں ہو سکی، ایمان مجمل کی بھی تفہیم نہیں ہو سکی جیسے ہونا چاہیے، پنجم کلمے کی بھی تفہیم نہیں ہو سکی۔ قاضیوں پر ذمہ داری ڈالی گئی تھی اور 100 سال تک قاضی حضرات ذمہ داری ادا کرتے رہے، قاضیوں پر ذمہ داری ڈالی گئی تھی یہ 5 کلموں کا نصاب بنا کر کہ نکاح کے مجلس کے موقع سے تمام حاضرین مجلس کو وہ تفہیم کرائے، اور یہ بات اس کے ساتھ عام کی گئی تھی کہ جو 5 کلموں کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو 5 کلموں کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات تھی۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، نصاب اس کا ماننا پڑتا ہے۔ یہ ہندو دھرم کی تعریف ہو سکتی ہے، ہندو دھرم میں اتنی وسعت فراخی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ان کے دانشور آج بھی کہتے ہیں، ان کے پاس تو اتنی وسعت ہے کہ جو قومیں یہ کہتی کہ ہم ہندو نہیں ہیں تو وہ ہندو جو مذہبی ہے ان کے ذمہ دار وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم ہندو ہو۔ اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام کو ایسی بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں، اسلام تو وہ غیور دین ہے، خوددار دین ہے۔ کوئی زبان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، تو اسلام اللہ اس کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ دل کی تائید اور تصدیق نہ ہو۔ اس لیے منافقین کا اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مسترد کر دیا کہ منافقین زبان سے تو کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے۔ تو اسلام بہت خوددار دین ہے، بہت غیور دین ہے، وہ دل سے ماننے کا تقاضا کرتا ہے، لیکن ہندو دھرم کے اثرات مسلمانوں نے قبول کر لیے، اور اسی کے مطابق فیصلہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے۔ تو پھر جو پارٹیوں کی طرف نے بھی ہم اس کو اہمیت نہیں دی، پارٹیوں کے پاس بھی اتنی نہیں ہے وسعت۔ اگر کوئی کانگریس کو کوئی کہہ دے کہ میں کانگریسی ہوں تو کانگریس پارٹی اس کو اپنا نہیں مانتی، کوئی کہہ دے کہ میں RSS کا ہوں تو RSS بھی اس کو اپنا نہیں مانتی، اس کو اپنے دستور پر پرکھتی ہے، اپنے منشور پر پرکھتی ہے، اور دستور سے اسے اتفاق ہے، اور صرف اتفاق نہیں، اس کے خلاف جو پارٹیاں ہیں اس سے اختلاف ہے، اس سے بچا ہوا ہے، تب وہ پارٹیاں مانتی ہیں۔ تو مذہب تو ایک اسلام کے اس سے گئی گزری چیز ہو گئی کہ ہم نے صرف اس کو کافی سمجھ لیا کہ جو لوگ کہتے ہیں اپنے ہم مسلمان ہیں تو مسلمان اسلام کو مان لے گا۔ اسلام نے ایک نظام متعین کیا ہے، پنجم کلمہ، اس میں خاص طور سے رد کفر کو مسترد کرنا، وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِیبَةِ وَالْبُہْتَانِ وَالْمَعَاصِی كُلِّهَا أَسْلَمْتُ وَآمَنْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ۔ وَتَبَرَّأْتُ، میں برات اور بیزاری کی اظہار کرتا ہوں کفر سے، شرک سے اور جھوٹ سے اور ہر قسم کی نافرمانی سے، وَالْمَعَاصِی كُلِّهَا، ہر قسم کی نافرمانی سے۔ آج جو مسلم معاشرے میں یہ شعور چل رہا ہے کہ لڑکیاں، بہت ساری مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی، بھاگ رہی ہے، میرا اپنا احساس یہ ہے کہ یہ احساس تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اسباب کیا ہیں؟ پریشانی کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ اس وقت کینسر کے مرض میں مبتلا ہے دینی لحاظ سے، اور اس کا علاج ڈھونڈا جا رہا ہے دوا گولی سے، مرہم پٹی سے۔ تو مرہم پٹی سے علاج ہونے والا نہیں ہے۔ جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں تو جب تک کہ اس کا آپریشن نہیں ہوتا، آپریشن کے درجے میں امت مسلمہ، اور یہ ہمارا جو مرض ہے خاص طور سے معاشرت کا، سماجی اور سیاسی کا، یہ 1857 سے اس کی بنیاد پڑی ہے، یہ 150 سال کا پرانا مرض ہے۔ سیاست صرف سیاست نہیں ہوتی، الناس علی ملوک دینہم، عام طور سے لوگ اپنے حکمرانوں کے تابع اور پابند ہوتے ہیں، جیسے حکمراں ہوتے ہیں تو لوگ ان کی نکالی کرتے ہیں، ان کی سیاسی غلامی اختیار کرتے ہیں۔ تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جو معاملات ہیں ملک میں ہو رہے، لوگوں کی
بہت زیادہ کوئی ذہین ہوں گے، ان کی رائے کچھ اور سکتی ہے، لیکن میں بھی ایک طالب علم ہوں، دین کا بھی طالب علم ہوں، معاشرے کا بھی طالب علم ہوں، حالات حاضرہ کا بھی طالب علم ہوں۔ اور یہ حالات حاضرہ سے میرا 1980 سے تعلق ہے، جس دین سے میرا دین کی تعلیم سے تعلق ہے، الحمدللہ حالات حاضرہ سے میرا تعلق ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو 3 بنیادی اس کے سبب ہے، 3 بنیادی اسباب۔ وہ یہ تصور دین کہ جو کہتا ہے مسلمان وہ مسلمان، اسلام ایسی چیز نہیں ہے، اسلام کا ایک نصاب ہے۔ وہ لڑکیاں جو جا رہی ہے تو زندگی کے کس مرحلے میں انہوں نے یہ 5 کلموں کے نصاب کو پڑھا، ایمان مجمل کو پڑھا اور سمجھا، زندگی کے کس مرحلے میں انہوں نے اقرار کیا کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اس کی ناموں اور اس کی صفات کے ساتھ، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ کون سا ایسا مرحلہ آیا؟ میرا اپنا احساس اگر تجزیہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے تو کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا۔ اور پھر دیکھا جائے تو یہ ارتداد کی بات اس میں جوڑ دی گئی، دراصل داخلہ ہی صحیح نہیں، اور پھر دراصل یہ جنسی خواہشات پر مبنی یہ سب چیزیں۔ بہت سارے مسلمان لڑکے بھی جو جنس کی بنیاد پر، چمڑی دمڑی کی بنیاد پر غیر مسلم لڑکیوں سے تعلقات قائم کر لیتے، مال کی بنیاد پر کچھ لڑکیاں غیروں سے تعلقات قائم کر لیتی ہے، اس میں مذہب کو چھوڑنے اور دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کے بعد وہ بہت کم ہوتی ہے۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ جس طرح سے مسلمان بھی ایسے جوڑوں کو بہت زیادہ قبول نہیں کرتے معاشرتی لحاظ سے، تو ہندو دھرم میں بھی بہت زیادہ ایسے جوڑے قبول نہیں کیے جاتے۔ ان کی اپنی جنسی بے روی ہے، آوارہ گردی ہے، جنسی تعلقات، بے پردگی کا ماحول، اور اس کی وجہ سے جنسی تعلق قائم ہوا اور پھر ان سے شادی رچا لی گئی۔ مذہب کو صرف آڑ کے طور پر، ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کہ یہ تصور دین ہم درست نہیں کریں گے کہ کوئی مسلمان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، صرف مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ اسلام کے بنیادی احکام کو جب تک وہ قبول نہ کرے، اس کو تسلیم نہ کرے کہ کچھ عقائد ہے، کچھ عبادات ہیں، حلال و حرام کے کچھ احکام ہیں، اور شرک سے اپنا تعلق رشتہ نہ توڑے، شرک سے اپنا تعلق رشتہ نہ توڑے، تو اس کا ایمان ہی کیسے معتبر ہوگا۔ اور دوسرا اس کا جو سبب ہے خاص طور سے لڑکیوں کے حوالے سے، اور اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے، اور وہ ہیں اسلام نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی مساجد میں دروازے کھلے رکھے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مساجد میں آنے سے مت روکو۔ اتنے ساری ناسازگاری کے باوجود علماء بھی اس پر واویلا کر رہے ہیں، لیکن جو بنیادی اسباب ہے، بنیادی اسباب کی طرف وہ دروازوں کو بند کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ یقیناً مسلم پرسنل بورڈ نے وہ سپریم کورٹ میں تو لکھ کر دے دیا ایک قضیے میں کہ خواتین کے لیے اسلام میں داخلے ممنوع نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے طور سے، خواتین خود ہی نہیں آتی، یا اپنے طور سے لوگوں نے بند کر دیا، لیکن جس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ میں لکھ کر دیا کہ خواتین مسجد میں آ سکتی ہے، آنا چاہیے، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ مسلم پرسنل بورڈ اسی طرح سے اپنے اور نیچے کے علماء کو بھی لکھ کر دیتے۔ صرف وہ سپریم کورٹ میں لکھ کر دینے سے کیا؟ سپریم کورٹ کہاں عمل کرنے والا ہے، وہ کہاں مسجد میں آنے والا ہے؟ کیا ہی بہتر ہوتا کہ مدارس کے ذمہ داروں کو بھی لکھ کر دیتے، جماعتوں کو بھی لکھ کر دیتے، مفتیوں کو بھی لکھ کر دیتے کہ عورتیں مساجد میں آ سکتی ہیں، ان کو آنا چاہیے، اور نہیں آنے کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سارا آزادانہ بے دینی کا ماحول ہے۔ مساجد صرف تعلیم و تربیت ہی کی جگہ نہیں ہے، یہ احساس دین کے مراکز بھی ہے۔ جس طرح سے مندروں میں ہندو عورتیں آتے رہتی ہے، حالانکہ وہاں کوئی تعلیم تربیت نہیں ہوتی، لیکن ان کو احساس ہندو بنائے ہوئے ہے کہ مندر میں جاتی ہے، وہ مندر میں حاضری دیتی ہے، تو ان کو یہ احساس، ان کو ہندو رکھے ہوئے، ہندو بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے پیدائش سے لے کر موت تک مسجد کے اندر کے حصے کو نہیں دیکھا، کچھ خواتین ایسے بھی آپ کو ملے گی۔ مسجد پریشے کی بات ہو رہی ہے، لیکن میری اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ خواتین کے لیے بھی مسجد پریشے رکھا جائے۔ خواتین بھی کہاں آتی ہے؟ صرف غیر مسلم میں ایسا تھوڑی ہے کہ غیر مسلم مساجد کو نہیں جانتے، خواتین بھی مسجد کے اندر انہیں حصے سے ناواقف ہے، ابھی وہ دیواروں کو دیکھتی ہے،
انہوں نے چھت کو تو دیکھا ہے، دور و دیوار کو دیکھا ہے، یہ اپنی یہاں کی بات چھوڑیے، لیکن کئی علاقے کے علاقے، شہر کے شہر، ہزاروں مسجدیں ایسی ہے کہ کسی خاتون نے پیدا ہونے سے لے کر موت تک اس کے اندرونی حصے کو نہیں دیکھا، ممبر و محراب کو نہیں دیکھا، اس کو آنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو مساجد یہ صرف تعلیم و تربیت کی جگہ نہیں، وہ احساس دین بھی ہے، احساس دلاتے رہتا ہے ایک مرد ہو کہ تم مسلمان ہو، تو خواتین آتے رہیں گی تو گویا کہ ان کو احساس ہوتے رہیں گا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مسجدیں ان کو مسلمانی کا احساس دلاتے رہیں گی، لیکن ظاہر بات ہے کہ برسوں سے جب کٹی ہوئی ہے کیا احساس، اور پھر مذہبی پیاس ہر مرد میں ہر خاتون میں ہم نے ان کو روک دیا، تو مزاروں والوں نے ان کو اپنی طرف بلا لیا، مزاروں والوں نے۔ آج جو مزار آباد ہے وہ خواتین سے زیادہ آباد ہے، اور مرد بھی جاتے تھے خواتین کے کہنے پر جاتے ہیں، تو اس کے قصوروار مرد ہے۔ اور تیسرا اس کا جو بنیادی سبب ہے، ہو سکتا ہے کڑوا لگے، لیکن میرا اپنا احساس قرآن حدیث کے ذریعے سے حالات سے میں جو بات سمجھتا ہوں، تو علامہ اقبال نے جو کہا وہ تو ان کے لائق ہے وہ، لیکن میں اس سے کچھ سبق لیتا ہوں۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ مسجد، کہتا ہوں وہی بات جسے سمجھتا ہوں حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلال کو کہہ نہ سکا کند، جو ہلاکت کرنے والی چیزیں علامہ اقبال نے کہا کہ میں ان کو میٹھی چیز نہیں کہہ سکتا۔ جو قوم کے مرد، جس امت مسلمہ کے مرد جب مشرم قوم کی سیاسی بالادستی کو، غلامی کو تسلیم کر لیں گی، تو ہماری کیا خواتین اور بہنیں اس سے دور رہ سکتی ہے؟ مسئلہ صرف یہ سیاسی وہاں تک تو نہیں رہتا نا۔ جب لڑکیاں پڑھتی ہوں گی، ڈاکٹری کا کورس پڑھ رہی ہوں گی، دلی سے لے کر گلی سے لے کر دلی تک کے جو مسلمان ہیں ان کا لیڈر کوئی مسلمان نہیں ہے، مسلمان اگر لیڈر ہے تو اس کا لیڈر یہ ہندو ہے، غیر مسلم ہے، غیر مسلم کی لیڈری پر اسے فخر ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کسی کافر کو، کسی مومن پر ولایت عطا نہیں کی۔ کسی مومن کا کافر امام نہیں بن سکتا، امیر نہیں بن سکتا، نہ نماز کا امام بن سکتا ہے، نہ سیاست کا امام بن سکتا ہے، نہ معاشرتی امام بن سکتا ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ نے سیاسی لحاظ سے غیر مسلم قوموں کے افراد کو، لیڈروں کو اپنا حکمراں، اپنا امام بنا لیا، اپنا فرما روا بنا لیا، اپنا آقا بنا لیا۔ تو شرک سے اور اہل شرک سے جو نفرت ہونی چاہیے، ظاہر بات ہے وہ منتقل کیسے ہوگی؟ جب وہ ہماری لڑکیاں جب دیکھتی ہوں گی، ہماری خواتین جب دیکھتی ہوں گی کہ ہمارے جو محلے کے جو مسلم ذمہ دار ہیں، ان کے لیڈر، ان کے امام تو غیر مسلم ہیں، تو کیا ان سے تو پھر انہوں نے کیا جرم کیا کہ انہوں نے ازدواجی زندگی میں ان کے نوجوانوں کا اپنا رہنما حالات غلط کیا جو کچھ انہوں نے کیا؟ لیکن ذریعہ تو یہ بنانا کہ امت مسلمہ کے مردوں نے جب غیر مسلم لیڈروں کو امامت اور سربراہی کو قبول کر لیا تو انہوں نے ازدواجی زندگی میں ان کی سربراہی کو قبول کر لیا۔ اور پھر کچھ جو تبصرہ کرتے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ذمہ دار اجتماع میں ایک ذمہ دار شخص میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ چونکہ مسلم ڈاکٹر نہیں بن رہے ہیں، لڑکوں کو بننا چاہیے، لڑکیاں بن رہی ہیں، اس لیے وہ ڈاکٹروں سے نہیں تو کیا کمپیوٹروں سے شادیاں کریں گی۔ لیکن ان کا کہنے کا مطلب تھا ذمہ داروں کا، گویا کہ جو شادیاں کر رہی ہے ڈاکٹروں سے کوئی ان کا قصور نہیں ہے۔ یہ طرز فکر دانشوروں کا، اور یہ سوچ اسلام جو فکر دینا چاہتا ہے قرآن مجید میں ہے، سورہ نساء میں لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو۔ اور پھر مثال دی گئی کہ اگر کوئی مومن ہے لیکن وہ باندھی ہے، مومن باندھی مشرک آزاد عورت سے بہت بہتر ہے۔ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور عورتیں مشرک مردوں سے نکاح نہ کرے جب تک کوئی ایمان نہ لائے۔ ولعبد مؤمن خیر من مشرک، اور اگر غلام ہے، مومن ہے لیکن غلام ہے تو وہ بہتر ہے۔ تو کہنا تو یہ چاہیے کہ اگر وہ مسلمان ہے، لڑکیاں واقعتاً ڈاکٹر بننے والی، ڈاکٹر کا کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے،
تو اس نے پھر یہ بھی اپنے اندر استطاعت پیدا کرنی انہوں نے اور ان کے والدین نے کہ کوئی مزدور کا رشتہ ہے مومن ہے، کوئی متقی ہے، کوئی مزدور کا رشتہ ہے، مستری کا رشتہ ہے، ڈرائیور کا رشتہ ہے، کمپیوٹر کا رشتہ ہے، وہ بھی خوش دلی کے ساتھ قبول کرے۔ تو جو پڑھانا چاہ رہے جو آگے اس میں بڑھ رہے، جبکہ 1990 سے یہ مہم چل رہی ہے RSS کی، تحریکات اور تنظیم کی ذمہ داری پہلے بھی کہتے تھے لیکن انہوں نے کم کر دیا، ورنہ 1990 سے یہ RSS کی مہم تھی کہ مسلم لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے۔ حکومت کی طرف سے بھی کوشش ہے کہ مسلم نوجوانوں کے لیے تعلیم کے سلسلے میں ان کے دروازے بند کیے جائے، ان پر رکاوٹ لگائی جائے، لیکن عورتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دروازے کھولے جائے۔ اور اس کا نتیجہ اب آ رہا تھا، اب حوالہ کرنے سے کیا فرق ہونے والا ہے؟ جو سد باب ہے ان سد باب کو اصل میں ان دروازوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ جو پڑھانا چاہ رہے تو پڑھانے سے پہلے کارل مارکس کے نصاب سے پہلے ہم قرآن کا نصاب بھی پڑھائے، آمنت باللہ کما ہوا بھی اسماء صفاتی قبلت جمیعہ کا نصاب بھی پڑھائے۔ ان ڈاکٹر بننے والی عورتوں کو، ماسٹر بننے والی عورتوں کو یہ جو بنیادی نصاب ہے، اذان کا نصاب، نماز کا نصاب، 5 کلموں کا نصاب بھی پڑھائے، اور یہ احساس بھی پیدا کرے کہ اگر کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے تو مزدور کا رشتہ بھی ہے لیکن وہ مومن ہے، متقی ہے، 1000 درجہ بہتر ہے بے دین سے، کافر سے، مشرک سے نہیں۔ اگر مسلمان بھی ہے لیکن بے دین ہے تو ایسے بے دین مسلمان سے ایسے متقی اور پرہیزگار کا رشتہ بہتر ہے جو اگرچہ مزدوری کرتا ہے، مستری کا کام کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے اس موقع سے میری اپنی تذکیر آپ کی تذکیر توجہ کے لیے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شرک اور شرک کی تمام قسم بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔